نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل بھر کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل بھر کی خبر نہیں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہی بس، یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہی بس، اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ اور اقبال نے اس کا منظر یوں پیش کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کلمۃ الحق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان علی شان ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے سوال نہیں کرتا مگر اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے بارے میں کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھو۔ اعلی حضرت مجددی ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ کے اندر ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، ایک شخص کی ایک سید زادے سے لڑائی ہو گئی، سید زادہ کہنے لگا کہ میں سید ہوں، شخص نے پوچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید ہے؟ رات ہوئی، اس شخص کو نیند آئی، نیند میں خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، میدان قیامت، سارے لوگ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی سفارش کو طلب کر رہے ہیں، حضور ہماری سفارش فرمائیے، ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو وہ شخص بھی کہنے لگا میں بھی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کو امتی ہوں، میری بھی سفارش فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں میری بھی شفاعت فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شخص تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ اے شخص تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ تو معلوم ہوا سید زادے سے سید ہونے کی سند مت مانگنا، اس سے سید ہونے کی دلیل مت مانگنا، ورنہ حضور پوچھ لیں گے تو میرا امتی ہے، تیرا امتی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید واسع یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اہل بیت کرام سے انہیں کوئی عذاب نہیں دے گا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ پتہ ہے تجھے تیرا رب نے تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟
حضرت بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا فاطمہ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام فاطمہ اسی وجہ سے رکھا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے ان کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. تو عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کے ادا سے بغاوت اور محبوب کے محب سے محبت کی جائے. جو حضور کے سب سے زیادہ محب ہیں، جو حضور علیہ السلام جن سے زیادہ محبت فرماتے تھے، وہ اہل بیت کرام و صحابہ کرام ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اہل بیت کرام کا دامن تھام لیں، اہل بیت کرام و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، ان کی اتباع کو اپنی زندگی کے لیے لازم پکڑ لیں. ان کے نقش قدم پر چلنے ہی سے ہماری یہ ان کی محبت ہی قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی. ان کی محبت ہی حضور پاک علیہ السلام ہماری ان کی محبت کی وجہ سے ہی حضور پاک علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے. اور یہ ہمارا یقین ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی محبت ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے. آخری واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے محلے میں ایک سید زادے رہا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے. شراب پیا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس سے متنفر ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے گھر کے اندر ایک محفل کا انعقاد کیا. تو سب محلے والوں کو دعوت دی، سب لوگ آئے لیکن اس سید زادے کو نہیں بلایا شراب پینے کی وجہ سے. تو سب محفل ختم ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ چلے. رات ہوئی، امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے. خواب میں دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام دریا کے کنارے پر ایک غلیظ کپڑا دھو رہے ہیں. دل میں خواہش ہوئی کہ حضور سے جاؤں کپڑا دوں، حضور مجھے عنایت فرمائیں میں خود دھوتا ہوں. تو حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا سنا یہ کپڑا مجھے عطا فرمائیے میں خود دھوتا ہوں. حضور نے فرمایا احمد رضا تم نے میری اولاد سے منہ پھیر لیا ہے. احمد رضا تو میری اولاد کو اپنی محفلوں میں نہیں بلاتا، لہذا اپنی اولاد کی میں غلاظت خود دھو رہا ہوں. امام احمد رضا خان کی آنکھ کھلی، ساری بات سمجھ میں آ گئی. اسی وقت اٹھے، سید زادے کے جا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. سید زادے باہر آئے، امام احمد رضا خان پاؤں میں پڑ گئے. کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے. جب سید زادے نے دیکھا کہ اتنے بڑے اپنا وقت کا امام، اتنا بڑا عالم میرے قدموں میں پڑا ہے، اتنا بڑا شہنشاہ، آپ نے عرض کی سید زادے نے حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے سارا واقعہ تفصیل سے عرض کیا کہ حضور ایسے ہی خواب میں مجھے آئے کہ اپنی اولاد کی غلاظت کو خود میں دھو رہا ہوں. تو سید زادے نے جب سنا روح کانپ اٹھی، سب گناہوں سے توبہ طائب ہوتا. جب حضور نے ہماری غلاظت کو صاف کر دیا ہے تو اب ہم کون ہوتے ہیں گناہ کرنے والے؟ گھر کے اندر گئے، ساری شراب کی بوتلیں اٹھائیں، ان کے سامنے آ کر محلے میں پھینک دی، توڑ دی. امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے ان سے معافی طلب کی تو انہوں نے معاف کیا. اور سید زادے بھی توبہ طائب ہو کر سچے حضور پاک علیہ السلام کی محبت میں اپنی غلامی اختیار کر لی. جو لوگ بھی حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یقیناً وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں تبلیغ کی، اللہ کا پیغام حضور پاک علیہ السلام کا جو پیغام ہم تک پہنچایا، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے سے ہی ہماری نجات ہے. اور قیامت کے دن واقعی حضور پاک علیہ السلام اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے جو شخص اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. اور اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں ایک دفعہ محمد کا بن جا، سارا زمانہ تیرا بن جائے گا. اقبال کہتے ہیں ایک دفعہ حضور کی غلامی اختیار کر لے، سارا زمانہ تیری غلامی اختیار نہ کرے تو پھر کہنا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام اور آپ کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی کھری محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں حضور پاک علیہ السلام کی سمے سفارش نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.